آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ کھجلی کرتے ہوئے پہلے مزہ آتا ہے اور کھجلی کرتے کرتے کب وہ مزہ بدمزگی میں بدل جاتا ہے یہ بیچ میں کوئی صحیح پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد جو ہی آپ مزید کھجلی کرتے ہیں تو وہ پینفل اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اور اگر لوگ کھجلی نہ کریں تو 80% لوگوں کو ڈرمٹالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اسی طرح اگر رد عمل نہ دیں، جو کہ فیملی ممبرز رد عمل دیتے ہیں ایک دوسرے کو، بہت ریئیکٹ کر کر کے دکھاتے ہیں، اگر لوگ رد عمل نہ دیں، نکتہ چینی نہ کریں، توہین نہ کریں، یعنی یہ جو رد عمل ہے، اور اگر یہ دو چیزیں نہ کریں تو انہیں کاؤنسلر کے پاس بھی جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اگر وہ ٹھنڈے رہیں گے تو اپنے مسئلے کو حل کر ہی لیں گے. کوئی گھریلو مسئلے ایسے نہیں ہوتے جو بہت ہی پیچیدہ ہوں لیکن رد عمل سے مت ماری جاتی ہے. اور یہ جو رد عمل ہے یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. ایڈکشن کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ جڑ جانے کو، کسی چیز کے ساتھ اس قدر جڑ جانا کہ باقی چیزیں آپ کی توجہ سے باہر ہو جائیں. یعنی کسی ایک چیز کے ساتھ جڑ جانا. اس کی جو نمبر 1 نشانی ہے اس کے لیے کسی لیب میں جانے کی ضرورت نہیں. اندر ایڈکشن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ موجود ہے کہ نہیں ہے تو رول آف تھم ایک ہوتا ہے بہت آسان. رول آف تھم کا مطلب ہے کہ آپ فوری طور پر اس بندے کے بارے میں اپنے دل میں فتویٰ دے سکتے ہیں کہ وہ ایڈکٹڈ ہے کہ نہیں کسی چیز سے. اور وہ چیز ہے اس کا وقت پہ نہ آنا، نمبر 1، کہ جو اس نے کہا تھا کہ میں اتنے بجے آؤں گا تو وہ کچھ نہ کچھ دیر سویر ہو جائے گی اس میں. یہ نمبر 1 پریڈکٹر ہے کہ کسی بندے میں کوئی ایڈکشن ہے. وہ کسی اور جگہ اس کی توجہ تھی جو کہ ہونی کسی اور جگہ چاہیے تھی، اور کسی اور جگہ توجہ ہونے کی وجہ سے کوئی اور جگہ توجہ سے محروم رہ گئی اور وہ دیر سے پہنچا. اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی، وہ اپنے سامنے بے بس ہے، اپنی ذات کے سامنے بے بس ہے، کسی بندے کی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی پر دوسروں پہ اس کی مرضی بہت چلتی ہے، یہ ایڈکشن کی بہت بڑی نشانی ہے. کہ دوسروں سے وہ بات منوا سکتا ہے پریشر ٹیکٹک سے، یہ کہہ کے کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اور آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ کہے گا یس اور نو، مجھے بس یہ چاہیے. اگر تم یس کہتے ہو تو میں خوش ہوں، اگر تم نو کہتے ہو تو میں تمہیں سزا دوں گا. بس یہ ایڈکشن کی نشانیاں ہیں. اب ایڈکشن کی بے شمار قسمیں ہیں. سوچوں کی ایڈکشن ہو سکتی ہے جس کو او سی ڈی کہتے ہیں، اور مشاغل کی ایڈکشن ہو سکتی ہے، جیسے کہ ویڈیو گیمز لوگ کھیلتے ہیں تو وہ مشاغل کی ایڈکشن ہے. ایکٹیویٹی کی ایڈکشن ہو سکتی ہے جیسے کہ گیمبلنگ کی ایڈکشن ہے. ایڈکشن سبسٹنس کی بھی ہو سکتی ہے جیسے کھانے پینے کی ایڈکشن، اور ایڈکشن کیمیکلز کی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ چرس، افیون، شراب کی ایڈکشن. ایڈکشن جذبات کی بھی ہو سکتی ہے جیسے غصے کی ایڈکشن، جیسے محبت کی ایڈکشن، یا جیسے نفرت کی ایڈکشن، یا دیگر جذبات کی ایڈکشن. حتیٰ کہ شیم کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے. لوگ چھپے رہنے کو، پیچھے رہنے کو، پس پردہ رہنے کو عافیت سمجھتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایڈکشن کو بہت گالی بنا دیا گیا ہے. جب بھی میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے اور کئی پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، اور اخیر میں کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس نیچے آ کے ہفتے میں 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، جیسا کہ میں مشورہ دوں، بس نیچے آ کے بیٹھا کریں اور باتیں سنا کریں کہ وہاں کیا ہوتی ہے. تو وہ کہتے کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر، میں ایڈکٹ نہیں ہوں. یعنی میرے پیشنٹس کا جو سٹگما ہے اٹس سو obvious کہ کوئی بھی ان کے بیچ میں آ کے بیٹھنا نہیں چاہتا.
مزیداری کی بات ہے کہ میرے پیشنٹس بھی کسی کے بیچ میں جا کے بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے تسی اپنے گھر خوش تھے اسی اپنے گھر خوش. تو یہ جو ہمارے کلچرل لرننگ ہے کہ ایڈکٹ کوئی بہت برا انسان ہوتا ہے اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں پبلکلی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرا بیٹا ایڈکٹ ہے, یا اس طرح کی سوچ میری ہوگی کہ یہ اگر کوئی حادثہ میرے ساتھ ہو گیا ہے تو مجھے اسے انتہائی چھپا کے رکھنا ہے. اور چھپا کے رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ میں ایسا سوچتا ہوں, پر وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اٹ ڈز ایگزسٹ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ لوگوں نے جیسے ذات برادریاں بنائی ہوئی ہیں, لوگ سید ہوتے ہیں, لوگ گجر ہوتے ہیں, جٹ ہوتے ہیں, بٹ ہوتے ہیں, ارائی ہوتے ہیں, اسی طرح ایڈکشنز کو بھی آپ انہی کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. مطلب جن لوگوں کو تبلیغی ایڈکشن ہوتی ہے کسی بھی مذہب میں, وہ تبلیغ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, راہ جاتے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو وہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کہہ رہے ہوتے ہیں سب کچھ ایتھی رہ جانا ہے اور اسی سارے مر جانا ہے اور آخرت دی فکر کرو. تو یہ سید قسم کے ایڈکٹ ہوتے ہیں. سوشل ورکر بھی سید قسم کے ایڈکٹ ہوتے ہیں, اور یہ بہت اونچے درجے کے ہوتے ہیں, اونچے سنگھاسن پہ ہوتے ہیں. یہ پیر مرشد قسم کے لوگ, یہ سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ایسے بہت نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں. پھر ورکہولک ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کام کاج سے جڑے ہوتے ہیں اور اپنے آرام کا خیال نہیں کرتے, اپنی پرسنل کیئر کا خیال نہیں کرتے, اور جس کو 99 کا پھیر کہتے ہیں کہ وہ بس 100 کا فگر پورے ہونے کے بعد واپس 1 کے اوپر آ جاتے ہیں. میتھ میں یہ بہت آسانی ہے, یو کین آلویز کم بیک ٹو 1, اور پھر 100 تک اور پھر 1 اور پھر 100 تک اور پھر 1. تو یہ جو ورکہولک ہوتے ہیں, جو کہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں, جو کہ دولت کمانے کا باعث بنتے ہیں, جن کو بہت ایڈمائر کیا جاتا ہے, جن کے ساتھ لوگ مصاحب بن کے جڑے رہنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی ایڈکٹ ہوتے ہیں. اگرچہ یہ اتنے سید نہیں ہوتے تو ان کو کیا کہیں گے؟ جی چلیں کچھ بھی کہہ لیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پھر وہ بھی ایک ایڈکٹ ہے جو 1 ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر دوسری ڈگری, پھر تیسری ڈگری. میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے 9 MA کیے ہوئے, اور وہ سبجیکٹ ایک دوسرے سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے, 9 MA کیے ہوئے. ایسے لوگ بھی اس کو اپنی عزت کا یا عزت نفس کا سہارا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے ذریعے شیم ہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اور قسم کے ایڈکٹ ہوتے ہیں جو کھانا زیادہ کھاتے ہیں, ان کو بھی ہم برے برے نام دیتے ہیں, پیٹو کہہ دیتے ہیں, موٹا کہہ دیتے ہیں, کھبا گیر کہہ دیتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ ہم ان کو بھی کہہ دیتے ہیں. یہ جو موتیوں کی مالا ہے جس کو اندر ساری ایڈکشن کے موتی پروئے ہوئے, اس میں جو سب سے بدنام ہوتے ہیں وہ چرس پینے والے ہوتے ہیں. وہ ہیروئن پینے والے ہوتے ہیں, انہیں ہیروئنچی, چرسی, پاؤڈری اور اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ساری ایڈکشن کے اندر جو دھاگا پھیرا ہوتا ہے نا, وہ ایک ہی ہے. لائک اٹ اور یو ڈونٹ, اندر سے سب جانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک اوریجنل پین ہے, اوریجنل درد ہے, جو کہ شیم ہے, اور شیم کی وہ پین ہے, اور اسی وجہ سے شیم پین بھی کہا جاتا ہے. شیم پین سے واقف ہوں گے آپ؟ شیم پین, ٹھیک. تو ایڈکشن میں اچھا کچھ نہیں ہے, اچھا ہیبٹ میں ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر اعجاز کہہ رہے تھے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جیسے یہ سکرین ہے, اور اس پہ آپ اچھی چیز بھی دکھا سکتے ہیں, بری چیز بھی دکھا سکتے ہیں. یہ نیوٹرل ہے, اس کو ہم ویلیو نیوٹرل کہتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ویلیو نیوٹرل ہوتی ہیں, ان کا پھر استعمال فیصلہ کرتا ہے کہ وہ قابل تعریف کہلائیں گی کہ نہیں کہلائیں گی. ایڈکشن کا جو لفظ ہے یہ ہیبٹ کے مقابلے میں ہے, ہیبٹ کی ڈیویشن ہے.
ایڈکشن. جیسے کوئی پنیر ہو کہیں تو کتنا مزے کا تاثر ذہن میں آتا ہے، لیکن اگلے دن صبح سلیب پہ پڑا ہوا وہی پنیر جو کل رات رکھا تھا، جب آپ اس کمرے میں داخل ہوں گے تو شاید اس پنیر سے آپ کو دروازے پہ ہی بدبو آنی شروع ہو جائے. تو جب ہیبٹ بس جاتی ہے اور اس میں سے اسمیل آنے لگتی ہے اور اس میں سے تکلیف نظر آنے لگتی ہے تو اس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں. اردو میں ہیبٹ گون سار، تو اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں عادت اور علت. جب تک کسی چیز کا صرف فائدہ ہوتا ہے وہ ہیبٹ ہے، جب فائدے کے ساتھ ساتھ اس کا نقصان ابھر کے سامنے آنے لگے، کوئی انوائرمنٹل فیکٹر ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کے انٹرنل فیکٹر ہو سکتے ہیں، بے شمار فیکٹر ہو سکتے ہیں جو کسی چیز کے اندر مزے کی بجائے بدمزگی پیدا کر دے. جی میں نشے کی ہی بات کر رہا ہوں. آپ کو نشہ کرنے والوں میں بھی بے شمار لوگ ملیں گے جو یوزر ہوتے ہیں، کیونکہ نشہ ہر بندے کو نقصان نہیں دیتا. 10% لوگوں کو نقصان دیتا ہے، باقی 90% لوگوں کو نشہ کوئی خاص نقصان نہیں دیتا، فائدہ دیتا ہے. اور اسی وجہ سے لوگ باز نہیں آتے. اگر نشہ سب لوگوں کو نقصان دیتا ہوتا تو لوگ سمجھ جاتے. تو ایک معاشرے میں آپ جب چلتے پھرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہر قسم کے لوگ اچھا برا کرتے ہوئے، درمیانہ کرتے ہوئے، بہت برا کرتے ہوئے، جرائم کرتے ہوئے، بہت پنگے کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. تو جب میجورٹی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں نشے کے ساتھ، تو آپ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نشے میں برائی نہیں، اس بندے میں برائی ہے. الکوہلک نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ڈرنک کرنے والا، کیونکہ ڈرنک کرنے والا جو لوگ بھی پیتے ہیں ان میں سے 90% ہمیشہ ڈرنک کرنے والے ہوتے ہیں اور 10% اپنا رستہ چھوڑ کے الکوہلک بن جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی بندے نے ماسٹرز کیا ہے تو آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس نے بی اے بھی کیا تھا، یا آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ میٹرک یا اے لیول بھی کیا تھا. آپ فرض کر سکتے ہیں کہ وہ پرائمری سکول بھی گیا تھا. سمجھ گئے نا؟ تو وہ گیا تھا، وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو دیکھا جب اس نے ماسٹرز کیا. تو جب کوئی کوکین کرتا نظر آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوکین ہی کرتا ہوا زندگی میں، نشے کی زندگی میں داخل ہوا. تو ایسا نہیں ہے. کوئی بندہ ساری زندگی نہ چرس پیے، نہ شراب پیے، نہ چائے پیے، نہ کچھ کرے، اس کے باوجود بے پناہ ایڈکٹ ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت تباہی کا باعث بن سکتا ہے. دیکھیں نا، کہتے ہیں بد سے بدنام برا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ باقی جو لوگ نشئی ہوتے ہیں جو کہ کیمیکل یوز نہیں کرتے وہ بڑے بد ہوتے ہیں، لیکن جو نشہ کرتا ہے، جو چرس پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، وہ بدنام بہت ہوتا ہے. اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. کچھ چیزیں معاشرے میں جب طے ہو گئی تھیں تو میں اس میں شامل ہی نہیں تھا. تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ بہت اونچے سنگھاسن پہ نظر آتے ہیں، ان کے چہرے پہ بہت نور، بلکہ ندیم نور ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بات کچھ نہیں ہوتی. وہ بہت کچھ ایسا آپ زندگی میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. ہاں، کوئی بندہ جو اپنی زندگی میں ابتدائی طور پر ایڈکٹیو بیہیویئرز کو سیکھ لیتا ہے، جو کہ تقریباً سبھی سیکھ لیتے ہیں کیونکہ کلچر سکھاتا ہے. دیکھیے، ایک چھوٹے بچے کو بھی کلچر سکھاتا ہے کہ تم رو گے تو تمہیں دودھ ملے گا، اور وہ اس کا ایک وتیرہ بن جاتا ہے کہ جب اس کو دودھ چاہیے اس طرح وہ روئے گا. اور وہ آگے یہ بھی سوچ لے گا کہ اگر ماں خالی رونے پہ موو نہیں کرتی تو پھر وہ تڑفے گا زمین پہ لیٹ کے، پھر وہ سانس روک لے گا، پھر وہ آپ کو ایسے پینک میں ڈال دے گا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، اور اس کو کچھ نہیں ہوا ہوتا، اور وہ صرف یہ جانتا ہے کہ آپ کو کیسے پینک میں کرنا ہے. تو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مائنڈ سیٹ 1. مائنڈ سیٹ 1 ڈیولپ ہوتا ہے نیچرلی بائی ڈیفالٹ، نو ڈیزائننگ. آپ پیدا ہوتے ہیں، مولوی آ کے آپ کے کان میں اذان دے دیتا ہے اور آپ رو دو کے اپنا کام نکالتے رہتے ہیں. پھر آپ بات کرنا سیکھتے ہیں. لوگ ابتدا میں آپ کو پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ نئے نئے مہمان کا پیار والا رشتہ تو ہوتا ہے. تو
اس کے بعد پھر برے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب اسے پکڑ کے اسکول لے جایا جاتا ہے، وہاں چھوڑا جاتا ہے، وہ وہاں روتا ہے، اسے لگتا ہے میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. پھر اسکول میں اسے رنگ برنگی باتیں بتائی جاتی ہیں، سبجیکٹس ہیں، پڑھنا لکھنا، لینگویجز، حساب کتاب، یہ ساری چیزیں جو زندگی میں کام آنے والی ہیں اس کو بتائی جاتی ہیں. پھر ٹی وی دیکھتا ہے، کارٹون دیکھتا ہے، انوائرمنٹ سے ابزارب کرتا ہے چیزیں کو، تو اس سے مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے جسے مائنڈ سیٹ 1 کہتے ہیں، اور یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اسی سے چلتے زندگی میں گزارا کرتے رہتے ہیں. پھر کچھ لوگ کسی ٹائم پہ سوچتے ہیں کہ ان کا اس سے گزارا نہیں ہے، اس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، دے نیڈ سم تھنگ مور دین دیٹ، تو وہ پھر ایک مائنڈ سیٹ 2 ڈیزائن کرتے ہیں اپنے لیے، مائنڈ سیٹ 2. اور یہ کسی وقت بھی کوئی بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مائنڈ سیٹ 1 سے میرا گزارا نہیں ہے، مجھے ایڈکشن ہو گئی ہے، میں بدنام ہو گیا ہوں، یا میرے ازدواجی تعلقات خراب ہو گئے ہیں بیگم سے، یا میرے بچوں سے میری نہیں بنتی، تو مائنڈ سیٹ 2 از ناٹ ورکنگ. یا میں موٹا ہو گیا ہوں کھا کھا کے، یا لوگ میرے ساتھ لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، یا سمجھ لیں میں لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ 2 کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایک نئے اپ ڈیٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایک سافٹ ویئر کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ پہلا سافٹ ویئر جو نیچرلی ڈیولپ ہوا تھا بائی ڈیفالٹ، اٹ از ناٹ ورکنگ اینی مور. کئی چیزیں ہیں جو کہ آج کام نہیں کرتی، 100 سال پہلے بہت اچھا کام کرتی تھی. یعنی ایک گھڑی بہت کافی تھی 100 سال پہلے، ماں باپ کی ایک گھڑی ہی بہت کافی تھی. تو اب جو ہے ماں باپ اگر گھڑی کریں تو اس سے پہلے 2 گھڑیاں تو بچہ کرتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا ایک مائنڈ سیٹ 1 ہوتا ہے اور ایک مائنڈ سیٹ 2 ہوتا ہے. 13 سال کی عمر میں مجھے لگا کہ میرا گزارا نہیں ہے مائنڈ سیٹ 1 کے ساتھ، مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہوتا تھا، اور مجھے اس کا بڑا افسوس تھا کہ میری ان کی بنتی کیوں نہیں ہے. اور اس وقت ایک طلب پیدا ہوئی کہ ایسا کیا سیکھا جائے کہ اپنے گھر والوں سے آپ کی بننے لگے. تو میں اپنے محلے کے ایک لائبریرین کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی کتاب چاہیے جو انسانوں کے درمیان اچھے تعلقات کی بنیاد رکھنے میں مدد دے. تو اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی کتابیں نہیں ہوتی، یہ رضیہ بٹ کے ناول ہیں، یا اس طرح کی کچھ چیزیں انہوں نے مجھے بتائی. لیکن چند دن کے بعد انہوں نے مجھے بطور خاص بلوایا اور مجھے ایک کتاب انہوں نے دی جو میری لائبریری نامی ادارے کی چھاپی ہوئی تھی. انارکلی کے باہر جو ایک مسلم مسجد ہے اس کے نیچے ان کا دفتر تھا، اور اس کتاب کا نام تھا میٹھے بول میں جادو ہے، اور وہ ڈیل کارنیگی کی کتاب کا اردو ترجمہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب آپ کے کام کی ہے. 13 سال کی عمر سے مجھے سمجھ لگی کہ مائنڈ سیٹ 2 ڈیولپ کرنا ہے اور مائنڈ سیٹ 1 کو اوور رائڈ کرنا ہے. اوور رائڈ ہم لوگ زیادہ اپ گریڈس کے بارے میں کوئی کنسرن نہیں رکھتے. آپ کے فون میں بھی کئی دفعہ میسج آتا ہوگا کہ اپ گریڈ ریڈی ہے، ابھی لینا ہے یا بعد میں. تو مجھے بتائیے آپ کیا کرتے ہیں ایمانداری سے؟ کہتے ہیں بعد میں. بعد میں کب؟ نیور. خود کوئی نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے. وہ پوچھ لیتے ہیں، رات کو بھی پوچھ لیتے ہیں، دن کو بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جب بھی وہ آئے گا تو آپ کو ٹیمپٹیشن ہوگی لیٹر، بعد میں. بس یہی فرق ہے کہ زندگی ہمیشہ آپ کے سامنے مائنڈ سیٹ 2 کی اپرچونٹی لے کر آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ابھی کے بعد میں. تو آپ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے ابھی کے بعد میں؟ دیکھیں بہت آسانی سے دیکھیں، دنیا جہان کی میریٹل کاؤنسلنگ کو اٹھا لیں، آپ جتنی کہانیاں سننی چاہیں میاں بیوی آپ کو سنا دیں گے. یہ بڑا مزے کا رشتہ ہے اور اس میں بہت بدمزگی ہے کہ جس میاں بیوی کو آپ اٹھا لیں بات کریں وہ بے-چینیوں اور تلخیوں کی داستان ہوگا. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جیڑا پنو وہی لال ہے. تو اس کا حل وہ ہونا چاہیے جو کہ ٹو دی پوائنٹ پینیٹریٹنگ حل ہو، کہ میاں بیوی کے درمیان تلخی ہے اور کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک چہرے سے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے
اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑی دیر، اور وہ کسی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوں یا گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس سٹیج پہ ہیں. یہ نکتہ چینی کی سٹیج پہ ہیں، یا یہ توہین آمیزی کا کھیل کھیل رہے ہیں، یا یہ دفاعی نظام کو متحرک کر بیٹھے ہیں، یا یہ پتھر کے صنم بن چکے ہیں. یہ بہت آسانی سے آپ صرف 10 منٹ کسی میاں بیوی کو لاشعوری طور پر، جبکہ انہیں پتہ نہ ہو کہ آپ انہیں واچ کر رہے ہیں، تو اگر آپ انڈر کیمرہ کسی ویٹنگ روم میں سی سی ٹی وی کیمرے سے ان کو واچ کر رہے ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکتہ چینی کی سٹیج پہ ہیں، یا توہین آمیزی، یا یہ ڈیفینسونیس میں آ گئے ہیں، یا یہ سٹون والنگ کر لی انہوں نے، پتھراؤ کا سامنا ہو گیا ان کو. پتھراؤ باہر سے بھی ہوتا ہے، پتھراؤ اندر سے بھی ہوتا ہے. یہ اندر کے پتھراؤ کی بات ہے، جب اندر سے پتھراؤ ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ کوئی بھی میاں بیوی، جن کی کہانی آپ جتنی چاہیں سن لیں، اور ہم بھی سنتے ہیں. 70 منٹ کی اپوائنٹمنٹ میں ہم 65 منٹ یہی سنتے ہیں میری کہانی، جو کہ متصب کہانی ہوتی ہے، جو کہ سچی کہانی نہیں ہوتی. ہم اپنی کہانی کے اچھے راوی نہیں ہیں، ہم اپنی کہانی کے قابل اعتماد راوی نہیں ہیں. ہم اپنی کہانی میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لہٰذا ایز اے کاؤنسلر جب ہم کسی کی کہانی سنتے ہیں تو ہمیں بہت ساری میتھمیٹکس کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو میتھ کا سبجیکٹ ہے، یہ ہر جگہ آپ کی مدد کرتا ہے. بہت ساری میتھمیٹکس کرنی پڑتی ہے، جمع تفریق کرنی پڑتی ہے. لیکن پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ بتاتے ہیں کہ یہ ایک بیہیویئر ہے جو آج شام سے پہلے آپ اپنا سکتے ہیں، اور وہ کوئی آسان سا بیہیویئر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ کے مسئلے کا حل مسکرانے میں ہے، آپ کی مسکراہٹ بہت کلر ہے، اور آپ دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو میں کسی ایک بندے کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ اگر کامیاب ہوتے ہیں کچھ بھی اور نہیں چاہیے، جسٹ اسٹائل اپنا چینج کر لیں، مسکرانا شروع کر دیں. کتنا مشکل ہے مسکرانا، فیک ہی صحیح، ٹھیک، کتنا مشکل ہے. لیکن اگر آپ اسے انسٹل کر دیتے ہیں اس کے اندر، آپ کہتے ہیں کہ مسکرانا ہے، اور وہ بندہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے، تو ود ان اے ویکس ٹائم اس کی زندگی میں قابل پیمائش تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی. ان کو ہم وائٹل بیہیویئرز کہتے ہیں، وائٹل بیہیویئرز، جو کہ اصل بیہیویئرز ہوتے ہیں، وائٹل بیہیویئرز. نکتہ چینی کوئی میاں بیوی چھوڑ دیتے ہیں، شکایت نہیں چھوڑتے، نکتہ چینی چھوڑتے ہیں. دیکھیں شکایت یہ ہوتی ہے کہ آج آپ نے یہ جوتے گندے لے کے اندر آ گئے ہیں، فرش گندا ہو گیا ہے، مجھے بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، میری ضرورت ہے کہ ذرا آپ احتیاط کریں. یہ شکایت ہے. اور یہ نکتہ چینی ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو تمیز نہیں سکھائی، پال کے وڈا کرتا ہے اونٹ جڈا، تے تانوں پتہ نہیں ہوگا کہ دوسرے دا خیال رکھی دا ہے. اٹ از آل پرویسو، شمال مغرب مشرق جنوب ہر طرف چلتی ہے. یہ نکتہ چینی ہوتی ہے، کریٹیسزم ہوتی ہے. پھر اگلا بندہ اگر تھوڑا اس سے امیون ہو جائے تو پھر اس کو تڑکا لگاتے ہیں توہین کا. پھر کوئی نہ کوئی بری بات، کوئی نہ کوئی مشتعل کرنے والی بات، کوئی نہ کوئی بڑی بات، آگ کو پھیلا دینا، آپ کو پھیلا کے تو دور تک لے جانا، رشتہ داروں کو بیچ میں انوالو کر لینا. اور پھر ڈیفینڈ کرنا آپ کا حق ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ گلاس توڑا ہے، تو آپ بتا دیتے ہیں کہ میں نے نہیں توڑا. لیکن اگر آپ صفائیاں دینا اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم ڈیفینسونیس کہتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنا یا نہ کرنا، ایک چیز ہونا کسی چیز کا سمبل بن جانا. تو سمبل بننے میں پرابلم ہے. اس سے پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ دفاعیت کو اپنا لیتے ہیں، دفاعیت. اور جو چوتھی چیز ہے وہ سیدھی سیدھی ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ چارہ کوئی نہیں رہا اور خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں چپ کر جاؤں اور بالکل بولنا چھوڑ دوں
اور کچھ کہنا سننا رائے دینا چھوڑ دوں تو میری بچت ہو جائے گی. سٹون والنگ, اس میں بندہ بچت کر رہا ہوتا ہے اپنی. آپ کہتے ہیں جب میں کوئی ایکشن ہی نہیں لوں گا, جب میں کچھ کہوں گا ہی نہیں, کچھ بولوں گا ہی نہیں, کچھ سنوں گا ہی نہیں, تو میرا کتنا کا بیڑا غرق کوئی کر لے گا. لیکن کوئی نہیں پھر بیڑا غرق کرتا. بیڑا غرق انسان کا اپنا وجود کرتا ہے, اپنے جسم و جان میں ہیجان کی کیفیت ہو جاتی ہے, ایڈرینلین فلو کرنے لگتی ہے, اور اندر ہمارے دماغ کے ایک امگڈلا ہے جو چارج لے لیتا ہے, سوچ بچار بند ہو جاتی ہے, حواس خمسہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, صحیح دکھائی نہیں دیتا, صحیح سنائی نہیں دیتا, سوچ بچار نہیں ہو سکتی. اور ان سب چیزوں کے ساتھ جب کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہ سوائے جنگ و جدل کے اور کچھ نہیں ہو سکتی. پیمانہ صبر لبریز ہوتا ہے, بندہ پھٹ پڑتا ہے, اور کسی بھی میاں بیوی کی ساری گھریلو داستان سننے کی ضرورت نہیں, لیکن ہم سن لیتے ہیں بیکاز وی آر پیڈ فار دیٹ. ہم لوگوں کی تسلی کے لیے سن لیتے ہیں, بہت توجہ سے بڑی اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں, بلکہ وہ ہمیں کہانیاں ازبر ہو جاتی ہیں جو کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل میں ہم نے کہانی سننے کے پیسے لینے ہوتے ہیں. اگر ہم کہانی نہیں سنیں گے تو لوگ پیسے نہیں دیں گے. لیکن ہمارا کام کہانی سننا ویسے نہیں ہے, ہمارا کام ریپیئر ورک کرنا ہے. آر ورک اس کو ہم کہتے ہیں, ریپیئر ورک. ہمارا کام جو ہے, دیکھیے آپ کا ٹی وی خراب ہے, آپ اس کی کہانی سنا رہے ہیں کہ کیسے خراب ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا. اصل مطمئن نظر آپ کا کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس میں تصویر ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس میں آواز ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں. باقی کہانیاں ہیں جتنی مرضی آپ کہانی سنا لیں. مطلب ہم ریپیئر پہ آنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تانوں نہیں پتا میرے ابے نے کی کیتا, انہوں نے میرا انج کیتا, میں ریلیپس کیوں ہے, میں تانوں دسنا. اللہ دی قسم میں بالکل ٹھیک جا رہا سا, میں بالکل ٹھیک جا رہا سا, میں بالکل ٹھیک لیکن میرا ابا ٹھیک نہیں, تے میرا ابا جاتے کہ ٹھیک نہیں ہوتا, میری گل نہیں بنے گی. ماں باپ چاہتے ہیں کہ شوخیاں ہمارے بچے کی نظر آتی رہیں. میں آپ کو بتاؤں شوخیاں بیماریاں ہوتی ہیں. کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو شوخی والا پارٹ ہے نا وہ رہ جائے, اور یہ جو اداسی والا پارٹ ہے وہ چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا. جب شوخی والا پارٹ ہوتا ہے تو اداسی والا پارٹ بھی ہوتا ہے. سو پورا پیکیج ہی لینا پڑتا ہے کہ شوخیوں کو ذرا کم کر لیں, اس سے اداسیاں بھی کم ہو جاتی ہیں. بیچ کی لائن کو پکڑیں اور اپنی زندگی کو میانہ روی کے ساتھ رکھیں, اور کیپ آن ورکنگ. اپنا کرتے رہنا چاہیے. اٹ نیور اینڈز. یہ اینڈ لیس سٹوری ہے, زندگی کی کہانی اینڈ لیس ہے, اور اس کا سارا مزہ ہی اسی میں ہے. اگر آپ کی ساری تمنائیں آج پوری ہو جائیں, اگر آپ کا سارا کنٹرول آج مکمل ہو جائے, اگر آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے کہ آگے کیا ہونا ہے, پاکستان نے کس میچ میں جیتنا ہے, کس میچ میں ہارنا ہے, تو آپ کا سارا مزہ کھو جائے گا. مزہ زندگی کا اسی چیز میں ہے کہ کہیں کوئی کسک رہ جاتی ہے, کہیں کوئی فرق رہ جاتا ہے, اور آپ اسے چیلنج سمجھ کے تو قبول کرتے ہیں. اور یہ جو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے جو کہ مزے کا جوش ہے, یہ تب ہوتی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہونے والی ہے. جب آپ لکھتے ہیں اپنی محبوبہ کو آئی مس یو, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ مس یو کون بولے؟ جی بڑا تجربہ ہے تھوڑا. مس یو 2 کا جو ایک ویٹ ہوتا ہے نا, یہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ جواب آئے گا کبوتر لے کے, تو ہماری زندگی میں جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ کبوتر یہ جواب لے کے آئے گا تو اس سے ہماری زندگی خوشگوار ہوتی ہے. اور جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو کبوتر جواب لے کے آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا نہیں ابھی نہیں بعد میں, تو کبوتر کوئی جواب لے کے نہیں آتا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں ابھی یہ پریفرنس ہے, یہ کام ابھی ہوگا, بعد میں نہیں. جی یس, مطلب جب بھی اپرچونٹی آپ کے سامنے آئے آپ اسے کوئی حسینہ سمجھیں. جب بھی کوئی اپرچونٹی آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اسے ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ اپرچونٹی لہراتی ہوئی ایسے ایسے کر کے تو
गुजर जाती है चौधरी ज़ोरलाई रोड पे, ठीक। तो अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मेरी विश भी है और मेरी दुआ भी है। नुक्ताचीनी की मेन वजह ये होती है कि जिनके साथ आप मुसलसल रह रहे होते हैं उनके अंदर जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको जल्दी पता चल जाते हैं। यानी जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है, मियाँ शुमाल से आ रहा है, बीवी जनूब से आ रही है, चाहे दोनों का मज़हब एक हो, दोनों की ज़ात बरादरी एक हो, लेकिन वो अपने अपने इनहेरिटेड डिफेक्ट्स लेके आते हैं और जल्द ही वो डिफेक्ट्स अयां होने शुरू हो जाते हैं करीब रहने की वजह से, क्योंकि लोगों की करीब की नज़र काफ़ी अच्छी होती है। लोग बॉडी लैंग्वेज से भी समझते हैं, लोग लफ्ज़ों से भी क्यू लेते हैं, स्लिप्स ऑफ द टंग्स को भी देखते हैं, लोग टोन को भी देखते हैं, लोग लबो लहजे को भी देखते हैं और वो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन। और जब इतना करीब कोई रहता है तो वो बच के सालम जा नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना, इस दुनिया से कोई ज़िंदा नहीं जाएगा, तो मियाँ बीवी के रिश्ते में भी कोई बच के नहीं जाएगा। वो बहुत जल्द बीवी या खामद को पता चल जाएगा कि वो जो स्टेज पे बैठे हुए थे आप साथ 10/10, वो इतने भी कोई 10/10 नहीं है। वो जो हमारे इंटरनल मामलात हैं वो एक्सटर्नल हो जाते हैं, जो हमने छुपा के रखा होता है वो अयां हो जाता है। और अगर किसी को ना भी पता चले तो हमें ख़ुद पता चल जाता है कि मामलात ख़राब हैं और हमारे लिए ये काफ़ी होना चाहिए। फिर परफेक्ट नहीं होने की ज़रूरत, बट यू कैन बी गुड इनफ, गुड इनफ। अगर गुड इनफ हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को स्टीयर करते रहते हैं, कुछ बेहतर डायरेक्शन में स्टीयर करते रहते हैं, नुक्ताचीनी नहीं करते, कंप्लेन कर लेते हैं, अपनी ज़रूरत बता देते हैं। काफ़ी होना चाहिए कि आप किसी से शिकायत करें, आप देर से आते हैं, मेरी नींद टूट जाती है, मुझे उठ कर दरवाज़ा खोलना पड़ता है, आपको खाना देना पड़ता है, मेरी ज़रूरत यह है कि आप जल्दी आएँ ताकि मैं आपका दीदार करके खुश हो जाऊँ। तो कंप्लेन कर लेते हैं, पर नुक्ताचीनी होती है, इधर भी की, उधर भी की, उधर, उसमें बस आप यूँ समझिए कि जैसे कोई बॉक्सिंग में फ़ाइट हो रही होती है, तो आप अगर एक बॉक्सर हैं तो आपने मुक्के मारने होते हैं और उसके लिए जगह तलाश करनी होती है और आपको हर सेकंड के बाद कहीं ना कहीं कोई जगह मिल जाती है, तो ये इसको हम नुक्ताचीनी कहते हैं। देखिए, कन्विंस करने का प्रोसेस फिर मशरूत है ताल्लुक़ पे कि दोस्त कितनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि दोस्ती होती है। तो मियाँ बीवी के दरमियान भी अगर दोस्ती हो, मियाँ बीवी दोस्त नहीं होते पर मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती हो सकती है। दोस्ती का एलिमेंट जो है वो हर रिश्ते में, जिसे हम फ्रेंडशिप फैक्टर कहते हैं, वो हर रिश्ते में कारआमद होता है।